وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہمارا آج کا عنوان قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات، بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد مختلف نوعیتوں سے سوالات آتے ہیں۔ تو خواب کے بارے میں اگر ہمیں بنیادی معلومات ہوں تو پھر کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، اور اکثر و بیشتر تعبیر لینے دینے کی ضرورت بھی ہمارے ماحول میں ہم لوگوں کو نہیں۔ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ بتایا گیا۔ نبوت کے کتنے سال تھے جی بتائیں؟ 23 سال، 23، اور 23 12 مہینے ہو گئے، 6 ماہیاں کتنی ہو گئی؟ 23 اور 23 46۔ تو پہلے 6 مہینے جو نبی علیہ السلام کے تھے نا، یہ رؤیا صادقہ، سچے خوابوں کے تھے۔ تو خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بتایا گیا۔ لیکن اس سے قادیانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نبوت باقی ہے۔ بھئی گاڑی کا کہیں کوئی ٹائر پڑا ہو، وہ بندہ ٹائر پکڑ کے کہہ دے یہ میری گاڑی ہے، یہ جی میں تو لیکسس میں بیٹھ کے آ رہا ہوں۔ انسان کہیں جا رہا ہو، کسی کی انگلی کٹی پڑی ہو، وہ انگلی پکڑ لے جی میں پورا انسان پکڑ لیا۔ تو جز ہوتا ہے، کل نہیں ہے۔ اور بے شمار احادیث میں واضح موجود ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو بہرحال یہ تو خیر ایک موضوع اور ہے۔ خواب کی کئی کیفیات ہیں۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کوئی ہو، مبشرات ہوں۔ دوسری ہمارے ہی اپنے خیالات خواب بن کے آ جاتے ہیں۔ اور تیسری شیطان کی اثر انگیز، کہیں نہ کہیں شیطان کی طرف سے کوئی ڈرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کوئی خواب شیطان بھی دکھا دیتا ہے۔ تو 3 ہیں۔ تعبیر اگر ہے تو صرف پہلے کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوں، باقی دونوں کی تعبیر کا کوئی تعلق ہی نہیں، چاہے جتنے لمبے خواب کیوں نہ ہوں۔ اور پھر جو آدمی جتنا سچا ہوگا حدیث کے مطابق، اس کا خواب اتنا سچا ہوگا۔ اس اصول پہ انبیاء کے جو خواب تھے قرآن مجید میں، یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر، نبی علیہ السلام کے عمرے والے خواب کا ذکر، اور ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کہ بیٹا ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس پہ آتے ہیں، ہم دیکھیں ہم کتنے سچے۔ پھر بعض لوگ خواب دیکھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اونچی شے سمجھنے لگتے ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ سچا خواب کافروں کو بھی آیا ہے۔ ہم تو خواب دیکھ کے اپنی ولایت کے قائل ہونے لگ جاتے ہیں، اپنے ہی معتقد ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر سچا خواب یاد رکھیے، سچا خواب ولایت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی مجھے خواب نظر آتے ہیں بڑے سچے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا سچے ہوتے ہیں؟ وہ تو عزیز مصر کو بھی نظر آیا تھا سچا خواب، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی۔ وہ 2 جو قیدی تھے انہوں نے بھی تو خواب ہی بتائے تھے اپنے۔ مسلمان تو دور کی بات، کافر کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ تو خواب دیکھ کے خوابوں کا شہزادہ نہیں بننا چاہیے۔ پھر خواب شریعت میں کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ مثال کے طور پر کل ایک آدمی کو خواب دیکھے میں جی پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہوں، صبح اٹھ کے وہ کہے جی میں نے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے۔ تو بھائی کیوں جانا ہے؟ میں نے خواب دیکھا میں پرائم منسٹر بن گیا۔ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو جوتے لگائیں گے، بھائی اپنا عقل کا علاج کر، آپ کو مینٹل ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر ہاؤس جانے کی نہیں۔ تو خواب دیکھ کے ولایت کا یقین کس بنیاد پہ بھی؟ تو یہ باتیں غلط ہیں۔
باقی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سچے آدمی کو سچے خواب آتے ہیں، یہ باتیں بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ برا خواب دیکھیں تو کیا کریں اور اچھا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ اچھا خواب دیکھیں تو بہتر تو یہ کہ زیادہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور اگر ذکر کرنا بھی ہو تو حدیث میں آ گیا حبیب اور لبیب، جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو اور دینی علم بھی رکھتا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اس سے پوچھ لیا جائے، ایسے ہی نہ پوچھا جائے، کوئی سمجھدار آدمی سے پوچھا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اچھے خواب کے اوپر۔ بس اس کے اوپر کوئی ولایت نہیں ہے کہ جی آپ نے اتنے خواب دیکھے تھے تو آپ کو اتنے مزید جنت کے درجے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، گو اچھے خواب ہوں۔ دوسری بات، برا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ برا خواب اگر کوئی دیکھے تو اٹھ کے نا دائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے، بھئی کارپیٹ ہے، کارپیٹ پہ تھوکنا مشکل ہے، آپ ٹیشو پیپر لے لیجئے، اس پہ کر لیجئے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اور کسی سے ذکر نہ کریں، ختم۔ فرمایا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، جس زبان سے جو نکلا ہمیشہ حق نکلا، پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو کسی کو بتانے کی برے خواب کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ خواب کی وجہ سے بندہ بیمار ہو سکتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان نے خواب دیکھا، اس کے اثرات آ گئے تو کچھ طبیعت کے اوپر بوجھ آ جائے، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، توکل رکھنا، بس سب چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اٹھ کر نماز پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، کروٹ بدل لے اور دماغ سے نکالے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے تو بس اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ تاہم جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے پھر حضور ہی کو دیکھا، اس نے کچھ اور نہ دیکھا، یہ بھی پکی بات ہے۔ شیطان اور انسانوں کی شکل بنا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ نہیں آ سکتا، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اچھا خواب دیکھیں الحمدللہ، برا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیں بس۔ خواب میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 وظائف لکھے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان شب جمعہ میں 2 رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھ لی، اس کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور تسلی کے ساتھ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر لے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ والا درود شریف 100 مرتبہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم، 100 مرتبہ پڑھے۔ لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ 3 جمعرات نہ گزرنے پائیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما دیں گے۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے، نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں تو قیامت کے دن کوشش کرنے والوں میں شمار تو ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت ایک اور جو ہے نا وہ وظیفہ بھی لکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حاصل کرنے کا۔ لکھا کہ جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، 2 رکعت نفل، سورہ فاتحہ 1 دفعہ، اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اور تسلی سے 2 رکعت پوری کر لے، سلام پھیر لے، اس کے بعد یہ والا درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی، بس اتنا، صلی اللہ علی النبی الامی کافی ہو گیا۔ اس میں اس والے میں نہ شب جمعہ کی قید ہے اور نہ 3 کی قید ہے، بندہ کبھی جب آسانی ہو کر لے، تو اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی۔ اور اصل کام یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان درود شریف کی کثرت، زیارت نبی کے لیے درود شریف کی کثرت، اتباع سنت، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنا جادو سے متعلق کچھ باتیں۔ جادو، حسد،
جنات، نظر بد اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ اثرات اور اوپری چیزیں اور جو بھی کچھ اس میں آتا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے یہ سارے آگے کے معاملات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا ترجمہ، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیے۔ شر پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ اور اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈوں کے اوپر، گرہوں کے اوپر پھونکے مارتی ہیں، وہ جانیں، وہ عورتیں ہوں یا جانیں ہوں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، پھونکے مارتی ہیں۔ اور حسد کرنے والے کے حسد سے، شر سے، جب کہ وہ حسد پر آ جائے، عملاً کوئی آگے بڑھنے لگے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کی چند باتیں سن لیجئے، اس کے بعد والی صورت کی چند باتیں، پھر اس کے بعد کولیکٹیولی چند باتیں آئیں گی۔ توجہ سے سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے اکثر سوالات جو پیدا ہوتے ہیں نا دل اور دماغ میں، وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آخری دونوں صورتیں جو ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کی اہمیت کتنی ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں اپنی برکات، فوائد کے اعتبار سے ہر آدمی کی اتنی ضرورت ہے کہ کوئی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، نہ امیر نہ غریب، نہ نیک نہ برا۔ اور فرماتے ہیں کہ جتنے انسان کو سانس لینے کی آکسیجن کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ان 2 صورتوں کی ضرورت ہے۔ جتنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ان 2 صورتوں کی ضرورت ہے۔ جتنی غذا کی ضرورت ہے کہ کھائے پیے، اس سے زیادہ ان 2 صورتوں کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا اور آخرت کے تمام آفات، پریشانیاں، مصیبتیں، ان سب کا یہ بہترین حفاظتی قلعہ ہے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ ہے جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ اب ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس پر عمل کے بجائے ادھر ادھر دوڑتے۔ ہماری مثال ایسے ہے، بچہ بغل میں، ڈھنڈورا شہر میں، اللہ نے تو اتنی نعمت آسان کر کے ہمیں عطا فرما دی۔ اب ان دونوں صورتوں کا شان نزول ایک واقعہ ہے، سبب نزول ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو کا اثر ہو گیا، تقریباً 6 مہینے تک رہا۔ اس میں اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب کئی چیزیں بھول جاتے تھے۔ مثلاً یہ کر لیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا تو بھول جاتے تھے۔ یہ معاملہ ہوا، اور کیا کس نے؟ ایک منافق تھا، یہودیوں کا حلیف تھا، اس نے کیا۔ اب ذرا اس واقعے کو سن لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی نے جب آپ کے اوپر جادو کیا تو اس کا اثر یہ تھا کہ بسا اوقات آپ یہ سوچتے کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک دن حضور نے مجھ سے کہا، عائشہ، میرے رب نے مجھے میرے مسئلے کا حل بتا دیا، گویا جادو کا توڑ بتا دیا۔ پھر فرمایا، عائشہ، میں رات کو سو رہا تھا تو 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے پہ آ گیا اور ایک میرے پاؤں کے قریب آ گیا، اور آپس میں سوال جواب ہوئے۔ سرہانے والے نے پاؤں والے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے اوپر جادو ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ تو جواب دینے والے پاؤں والے کی طرف جو تھا اس نے کہا، لبید ابن اعصم، یہودیوں کا جو حلیف منافق ہے، اس نے کیا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ ایک کنگے میں، جیسے کنگھی ہوتی ہے کنگا، اور اس کے دندانوں پہ جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا، وہ ہے کہاں؟ اس نے بتایا کہ بیر زروان، ایک کنواں ہے بیر زروان، وہاں پر وہ ہے کہ اس نے اس دندانے کو ایک ایسے غلاف میں جس کے اندر کھجور کا پھل پکتا ہے، اس کے اندر ڈال کے، باندھ کے، گرے وغیرہ لگا کے کنویں کے اندر جا کے رکھ دیا، اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں خواب سے بیدار ہوا
تو مجھے ساری بات تو اللہ نے بتا دی بذریعہ خواب. تو میں وہاں گیا. آپ وہاں تشریف لے گئے تو اس ماحول کو دیکھ کے کہا یہی تو مجھے دکھایا گیا خواب میں. پھر کسی کو نیچے بھیجا، وہ پتھر سے کھول کے نیچے سے وہ لے آئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے رہے، گرہ کھولتے رہے، اور وہ مسئلہ حل ہوتا چلا گیا. آیت پڑھتے رہے، گرہ کھلتی رہی، اور وہ سارے کا سارا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. امی عائشہ نے بھی کہا یا رسول اللہ، لبید ابن عاصم کو کوئی سزا تو آپ دیں. پتہ ہے کیا جواب دیا آپ نے؟ بتائیں کسی کو معلوم ہو تو. فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی، صحت دے دی، مجھے کیا ضرورت ہے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لوں. یہ ہے سنت. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پتہ کسی ہم تو پیسے دیتے ہیں، پتہ بت کرو جی کس نے ہمیں تنگ کیا ہوا. ادھر تو بتا دیا گیا، آپ نے کسی کو نہیں بتایا. چند صحابہ کو معلوم ہو گیا. صحابہ آئے یا رسول اللہ اس منافق کو قتل کر دیں. فرمایا کہ نہیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی. اور یہ منافق کون تھا؟ یہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، پہلے بھی اور بعد میں بھی آتا رہا. آپ نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا آئندہ مت آنا، یوں گھور کے کو دیکھ لیا ہو، تیوریاں چڑھائی ہوں. اتنا ہی کہہ دیا ذرا پیچھے رہنا. وہ بعد میں بھی آتا رہا، پہلے بھی آتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملاحظہ فرمائی. ایک دفعہ بھی اس کو نہیں، پوری قدرت ہے، قوت ہے آپ کے پاس، پورا انتقام لے سکتے تھے. نبی کے اوپر حملہ کیا اپنے جادو سے، تو اس سے تو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، سب کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھیے. تو یہ والے اخلاق ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتے عمل کے موقع پہ؟ سر ڈھکنا سنت ہے، پاؤں کا کھلا رہنا مردوں کے لیے سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، کسی کو معاف کرنا بھی تو سنت ہے نا. یہ والی سنت ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کتنا بڑا معاملہ اور جانثار صحابہ موجود، وہ تھا بھی یہودی منافق. ہم تو سگے بھائی کو نہ چھوڑیں. تو یہ سبق بھی تو ہمیں ملنا چاہیے نا. تو ایک یہودی نے یہ معاملہ کیا تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علاج بتا دیا. بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حضور پہ جادو ہو گیا. دیکھیں بشری تقاضے جو ہے نا وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. آگ اگر جل رہی ہے نا، کوئی ہاتھ ڈالے گا تو گرم تو لگے گی، برف تو ٹھنڈی لگے گی، فطری چیز ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر ہیں، بشری تقاضے جو ہیں، جادو بھی اسی طرح کا، جیسے بخار یا کوئی اس طرح بشری تقاضوں کے تحت کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہ اس اعتبار سے انبیاء کے بھی منافع نہیں، ان کے بھی ہو سکتے ہیں. نبی علیہ السلام پہ ہوا. تو بعض لوگ تو اس طریقے کی بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں جب نبی پہ ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب نبی جیسی ذات پر ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اس سوچ کو لے کے وہ ہر کام کو جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور جو ایسے لوگ ہیں جن کا یہ شعبہ ہے کہ پیسے لینا ان معاملات میں آنے کے بعد لوگوں سے، وہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کی کہانیاں بناتے ہیں، اور تیار ہم مینٹلی پہلے سے ہی ہوتے ہیں. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حضور پہ جادو ہوا. جتنی یہ بات ٹھیک ہے اتنی یہ بات ٹھیک ہے کہ جادو کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا. تو ہم ایک طرف کو پکڑ لیتے ہیں، دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. بھئی کیا علاج ہے؟ آخری 2 صورتیں ان کو پڑھیں نا، یقین کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا نقصان یا آخرت کا کوئی نقصان، یا دنیا یا آخرت کا کوئی نفع اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ہمیں نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہمیں نہیں پہنچ سکتا. ہر وہ نفع نقصان جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ہمیں وہ پہنچ کے رہے گا، یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. ایک ذرہ برابر کوئی ہمیں نقصان یا نفع بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں پہنچا سکتا. جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے تو جو اللہ نے کیا، جو اللہ نے بتایا، اللہ کے محبوب نے کیا، وہ ہم کریں. مسئلہ حل آسان. ایک جملہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا.
دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ اور توکل کریں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، جسمانی، ذہنی، قلبی، روحانی، کسی انداز کا کوئی مسئلہ ہو، ہم اس سے حفاظت میں آنے کے لیے ایک ہی کام کہ معاملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی قول اور فعل میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے اور اپنے عمل سے اس کے پناہ میں رہنے کی اور رہنے آنے کی قابل بننے کی کوشش کرے، بس یہ سارا معاملہ ہے۔ تمام پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ زمین آسمان کو اگر تیر کمان بنا دیا جائے اور اللہ رب العزت کسی کو وہ تیر لگانا چاہے تو کیسے کوئی بچے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بغل میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے؟ بچ جائے گا؟ بس اللہ کی پناہ میں آنا ہے ہم نے، قولاً بھی اور فعلاً بھی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ یہ جو دونوں صورتیں ہیں بالخصوص اور آخری تینوں ملا کے، ان کے بے شمار فوائد ہیں، ان کی چند برکتیں سن لیجئے، پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ارے تمہیں کچھ خبر بھی ہے اللہ رب العزت نے آج کی رات کون سی صورتیں مجھے عطا فرمائی ہیں؟ انہوں نے پوچھا جی بتائیے۔ فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اس جیسی صورتیں ان چاروں میں اور کہیں بھی نہیں۔ تورات میں مکمل نہیں، زبور میں بالکل نہیں، انجیل میں بھی قطعاً نہیں، اور قرآن میں بھی ان دو صورتوں جیسی صورت پچھلے پورے حصے میں کہیں نہیں۔ یہ ایسی بے مثال صورتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک اور روایت میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کسی سفر میں دوران سفر یہ دونوں صورتیں بتائیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس کی تعلیم دی، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو رات کو سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور صبح اٹھنے کے بعد بھی پڑھا کرو۔ یہ ایک بہترین حفاظتی قلعہ ہیں، ہم اس کو پابندی سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے ایک ایک دفعہ، تو ہر قسم کے جادو سے، سحر سے، آفات سے، بلیات سے، حسد سے، نظر سے حفاظت کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھ لے۔ دونوں صورتوں کو ایک ایک دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ 30-40 سیکنڈ، بس 1 منٹ سے کم لگے گا وقت۔ تو اپنے روحانی تمام مسائل کے حل کے لیے ہم اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ اب کوئی آدمی جادو سے پریشان ہے تو ایک عمل اور سن لے، جتنے بڑے سے بڑا مرضی سخت ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، ہرا ہو، سفید تو شاید نہیں ہوگا، وہ تو نور کا رنگ ہے نا، کسی بھی قسم کا ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، یاد رکھیں بڑے سے بڑا کالا علم یا بڑے سے بڑی شیطانی قوت اللہ رب العزت کی قوت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ روحانی قوت، اللہ کے کلام کی قوت، یہ سب سے بڑی ہے۔ کوئی بھی شیطانی علم قرآن سے زیادہ قوت نہیں رکھ سکتا۔ پڑھنے والا ذرا شوق سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، غفلت میں مت پڑھے۔ اب یہ وہ عمل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو پہلے 2 باتیں بتا دوں پھر یہ عمل بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ سے فون آیا، انہوں نے کافی شکایت کی کہ جی یہ معاملات جادو کے، سحر کے اور فلاں، اور بہت کوششیں ہم کر چکے ہیں جگہ جگہ، اور ہر جگہ تو فری میں کام نہیں ہوتا، بعض جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں، تو پیسے بھی ہم بڑے جگہ دے چکے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں نے الحمدللہ ان کو یہ عمل بتایا
پھر ان کا مجھے فیڈ بیک ملا کہ جی مسئلہ ان کا اللہ نے حل کر دیا. مسئلہ اللہ حل کرتے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ میرا کوئی عمل ہے. قصور کا لفظ چلے اچھا نہیں ہے، پر اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، کام اللہ نے کرنا ہے. پھر ایک مرتبہ خاتون کا فون آیا، ان کو کوئی مسئلہ تھا، دوبارہ پھر کبھی نہیں آیا. پتہ نہیں انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی، مجھے 100% یاد بھی نہیں رہی، کئی سال ہو گئے. کہنے لگی کہ جی میرے اوپر نا کوئی دشمن ہے، وہ حصار ہے، وہ کوئی نہ کوئی توڑ کر دیتا ہے، وہ کچھ کر دیتا ہے، پھر میں توڑ کرواتی ہوں، پھر کچھ عرصے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے اس سے بڑا، پھر میں مزید کوئی عامل تلاش کرتی ہوں، پھر اس سے توڑ کرواتی ہوں. ابھی فلاں میں نے کسی سے رابطہ کیا، اس نے 8 لاکھ روپے مانگے ہوں تو بہت زیادہ ہیں، تو اب مسئلہ اس وقت بڑا میرے اوپر پھنسا ہوا، بڑی پریشان ہوں. اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا کروں، آپ توڑ کر دیں. گویا میں کہتا اچھا جی آپ 7 لاکھ دیں، 6 لاکھ دیں، کچھ کریں تو پھر بتاتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں بھائی، ایک تو یہ آپ نے بتایا نا کہ کوئی آپ کا دشمن ہے بقول آپ کے، اس نے آپ پہ اٹیک کیا، آپ نے توڑ کروایا، اس کے بعد اس نے دوسرا حملہ کر دیا، پھر آپ نے کسی اور سے اس کا توڑ کروایا، پھر اس نے تیسرا حملہ کر دیا، پھر آپ نے اس کا توڑ کروایا، پھر یہ تو زندگی بھر چلتا رہے گا. تو اب میں توڑ کروں یا آپ کو ایسی کوئی چیز بتا دوں کہ آپ محفوظ قلعے میں آ جائیں، کوئی کبھی کچھ کر ہی نہ سکے، اور اگر ہے تو وہ رگ رگ سے نکل بھی جائے، اگر کچھ ہے تو وہ ختم ہو جائے. جادو ہے کچھ بھی اور کتنا ہی پرانا ہے، وہ ختم ہو جائے اور آئندہ نیا کچھ نہ ہو. اور آپ کو بغیر پیسوں کے بتا دوں اور حدیث سے بتا دوں، یہ قلعہ ہے حفاظت کا، بڑا پیارا عمل ہے. تو خیر ان خاتون کو تو یہ میری باتیں پسند نہیں آئیں. انہوں نے کہا یہ 2 نمبر کا پیر لگتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو خیر ان کو میں نے بتا تو دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں. ہمیں بھی مزے چاہیے ہوتے ہیں نا. کچھ دن پہلے میرا عاملین میں ایک جگہ بیان ہو گیا، ایک صاحب نے کہا جی کوئی کتاب ہے حزب البحر، اور اس طرح 2-3 کتابیں دلائل الخیرات، اور اس طرح کے کچھ ان کے کورس سے کیا تھے، وہ جی مجھے بلا لیا انہوں نے عاملین میں بیان کرنے کے. تو میں نے تو جا کے پھر ان کو کہا اچھا وہ سارے علماء تھے اور سب ماشاءاللہ شرع کے پابند اور اچھے لوگ تھے، نمازی تھے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے، آپ لوگ تو سارے اچھے ہیں لیکن تمام عاملین اچھے نہیں ہوتے. کیا کیا غلطیاں ہیں؟ نامحرم کو دیکھتے ہیں، کبیرہ گناہ. دوسرا اس کو ڈرا اتنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی موت اور بیماری یا کسی بڑی پریشانی کے خوف میں آگے ڈر کے آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہے، دھوکہ ہے کہ آپ اس کو ڈرا دیتے ہیں. اور پھر مبالغہ آرائی اور جھوٹ، یہ بھی بہت زیادہ. اس کے بغیر کہ یہ گاڑی، یہ دکانداری نہیں چلتی اس کے بغیر. پھر بعض مرتبہ نامحرم کو ہاتھ لگا لینا. تو میں نے ان سب سے درخواست کی کہ بھئی ان چیزوں سے بچنا ہے، حلال اور پاکیزہ میں رہیں، اور ہر بندے کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں. مزہ تو تب ہے، اپنے سے نہ جوڑے، رب سے جوڑے. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اور بغیر پیسوں کے. اور یہ وہ عمل ہے جو حدیث سے ثابت. سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری کی بات پیش آ جاتی، بیمار ہو جاتے، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے اور دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لیتے. اور ایک جگہ یہ اس عمل کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کرتے تھے. اور ہمیں عائشہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام مرض الوفات میں بہت کمزور ہو گئے تو صورتیں میں پڑھ دیتی، آپ کے ہاتھ پہ دم کر دیتی، اور آپ اپنے مبارک ہاتھ کو اپنے مبارک جسم پہ پھیر لیتے. فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ کی برکت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے نا، تو زیادہ حصول برکت کے لیے میں آپ ہی کے ہاتھ پہ دم کرتی ہے کہ آپ خود کر لیں. یہ وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر رگ رگ اور ریشے ریشے میں کوئی اثرات ہیں نا کسی بھی قسم کے برے، سارے نکل جائیں گے. لیکن یہ ہمیں پسند اتنا نہیں آئے گا کیونکہ اس میں سادگی ہے، 1400 سال پرانا ہے، ہمیں تو کوئی نئی چیزیں چاہیے. اکثر لوگوں کے معاملے ایسے ہی ہیں. کیا کرنا ہے جی؟ بہت آسان.
رات کو سوتے وقت وضو ہے تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو کے صحیح، ہاتھ ایسے جوڑ لیں جیسے دعا کے لیے ہیں، اور آخری تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پوری، اور آخری دونوں ایک پوری صورتیں، تینوں صورتیں ایک ایک دفعہ پڑھ کے زور سے اپنے ہاتھ پہ نا پھونک ماریں اپنے ہاتھوں پہ، اس کے بعد اس کو پھیر لیں، جسم میں جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے نا، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگے پیچھے، ایسے مل لیں، بس ایک دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اسی کو ریپیٹ کر لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کر لیں، روزانہ رات کو 3 مرتبہ یہ کرنا ہے، سارا وقت ملا کے 3 منٹ بھی اس پہ نہیں لگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کچھ تھا تو وہ نکل جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہے تو اس کی برکتیں مل جائیں گی، اور آگے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ عمل بہت آسان ہے، اس کو کریں، پابندی سے کریں، پھر اس کی برکتیں خود محسوس کریں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کریں۔ عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی، بہت سخت اندھیرا تھا۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ آقا کدھر ہیں؟ پھر جب آپ مل گئے، ہم نے آپ کو پا لیا، تو آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہیں؟ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے نجات دے دیتے ہیں، یہ امن میں آ جاتا ہے، یہ حفاظت قلعہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ صبح جب آسانی ہو، فجر کے بعد جب یاد آ جائے، اور مغرب کے بعد رات کو جب یاد آ جائے، تو 3 مرتبہ پہلے پڑھیں قل هو اللہ احد پوری صورت، پھر 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق مکمل صورت، پھر تیسری میں قل اعوذ برب الناس مکمل صورت، 3 ہر طرح کے جادو، حسد، نظر، آسیب، یہ وہ جو کچھ نا کالا نیلا پیلا، سب سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں، پابندی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حاسدین کے حسد سے حفاظت وہ بھی اسی عمل کے اندر ہے۔ کسی کو حسد کی وجہ سے پریشانی ہے تو یہ پڑھے۔ یہودیوں نے جو نبی علیہ السلام پہ جادو کیا، اس کی وجہ ہی حسد تھی کہ مسلمانوں کی ترقی وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اس کائنات میں جتنے حاسد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کسی اور کے نہیں تھے، اور جس کو کوئی نعمت ملی اس کے سامنے کوئی حاسد اس کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سا اصول ہے، ایک عجیب سی حقیقت ہے۔ ہمارے بعض اکابر کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، جب انہیں یہ پتہ لگتا نا کہ مجھ سے کوئی حسد کر رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، یا اللہ کوئی نعمت تو ہے نا میرے پاس جس کی وجہ سے کسی کو حسد ہوا، یعنی کچھ تو نے مجھے دیا ہوا ہے، اللہ تیرا شکر۔ وہ منفی پہلو میں سے بھی خیر کا پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو عزت ملی، حسد ہوا۔ زمین کے اوپر جو سب سے پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے، قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے، حسد ہو گیا۔ تو حسد بڑی بری چیز ہے، لیکن اگر کسی اور کو حسد ہے ہم سے، تو ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ نمبر 1، جب تک وہ عملاً کچھ نہیں کر رہا تو حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے، ٹھنڈی میٹھی نیند آپ سو رہے ہیں، آپ کو کیا لگے بھائی؟ حسد تو وہ کر رہا ہے۔ ہاں، اگر اپنے حسد کی وجہ سے وہ کسی برے انتقامی کارروائی پر آ جائے، بری انتقامی کارروائی کرنے لگے، پھر یقیناً پریشانی کی بات ہے۔ پھر کیا کرے؟ تو پھر یہ صورتیں موجود، پھر ہمیں کیا پریشانی؟ ہم یہ کرتے رہے اور خوش رہیں، ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیں، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت کسی اعتبار سے بھی نہیں۔ پھر سمجھنے کے لیے پہلو ایک یہ بھی ہے، لوگ جنات سے بڑا ڈرتے ہیں۔ جی کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اشرف المخلوقات ہمیں کہ وہ، تو وہ ہم سے ڈریں، ہم ان سے کیوں ڈریں؟ عجیب بات، ہم ڈرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی ہمارے ساتھ، کلمات ہمارے ساتھ، تو ڈرنا کس بات کا؟
تو ابھی ہم نے کچھ قل اعوذ برب الفلق کی باتیں سنی، اب ذرا قل اعوذ برب الناس سورہ ناس پر آتے ہیں، اور پھر چند باتوں کو اور جو کلیکٹیولی ان دونوں کی ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ اس کا، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں انسان آیا۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ جادو کا گروہ کا آ گیا ذکر اور حسد کا آ گیا ذکر۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں وسوسے سے پناہ مانگی گئی کہ ہم پروردگار کی پناہ میں آتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے سے، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس میں زیادہ چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگی گئی، اس میں صرف ایک وسوسہ ہے جس میں پناہ مانگی گئی۔ اور قرآن مجید کو اس پہ مکمل کیا گیا کہ وہ دنیا کی زیادہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو وسوسہ ہے یہ ان سے زیادہ اہم ہے۔ اس سے بچنے کے لیے زیادہ اللہ رب العزت نے تفصیلات جمع کی۔ وہاں قل اعوذ برب الفلق ایک صفت بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اور یہاں 3 صفات بیان ہو رہی ہیں، ملک الناس، الہ الناس اور برب الناس۔ سب سے پہلے برب الناس، انسانوں کا رب، انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا پیدا کرنے والا۔ وہاں پوری صورت میں ایک صفاتی نام، ایک صفت آئی، اس کی وجہ سے اللہ کی پناہ میں ہم آئے۔ یہاں 3 صفات ذکر کی گئیں اور پھر ہم پناہ میں آ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی کہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے زیادہ ہمیں اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ زیادہ اہم کام ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں 3 کام ہوئے جی، ملک الناس، الہ الناس اور برب الناس۔ 3 دفعہ کیوں آیا یہ؟ اس پہ غور کیجئے۔ دیکھیے، یہ تینوں جو صفات ہیں نا، ان تینوں صفتوں کے اندر دوسرے بندے کی حفاظت خود بخود آتی ہے۔ برب الناس، پالنے والا، بھئی پالنے والا جس کو پال رہا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بتائیں۔ الہ الناس، بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کا ذمہ ہے کہ نہیں؟ اور الہ الناس، جو پروردگار ہے وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ حفاظت کے لیے اتنے زبردست صیغے استعمال کر لیے گئے کہ دیکھو تم حفاظت میں آ جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے بادشاہ کی، اپنے معبود کی۔ یہ تینوں صفات از خود اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو ایک بندہ بڑے محفوظ قلعے کے اندر آ جاتا ہے کہ کس کی حفاظت میں آ رہا ہوں؟ جو میرا پالنے والا ہے، جو میرا بادشاہ ہے، جو میرا پروردگار ہے۔ انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اتنے بڑے پروردگار کے کہنے پہ اس کی پناہ میں آ گیا، اب مجھے کیا کسی سے نقصان حاصل کرنا، سب سے بڑی پناہ ہی یہی ہے۔ اچھا، یہ لفظ ناس اس صورت میں 5 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ آیا جی؟ 5 مرتبہ۔ برب الناس، پرورش یہ بچوں کے لیے۔ ملک الناس، بادشاہت یہ جوانوں کے لیے آ گیا۔ الہ الناس، یہ تیسرا ناس بوڑھوں کے لیے آ گیا جو دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں اب لگ چکے ہیں۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ نیک لوگوں کے لیے آ گیا کہ شیطان کی عادت ہے کہ نیک لوگوں کے دلوں میں جا کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور من الجنۃ والناس، یہ آخری، یہ شریر لوگوں کے لیے آ گیا کہ اللہ ان سے بچائیں گے، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں جی؟ وسوسے کے معنی کیا ہیں؟ وسوسے کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک خفیہ کلام کے ذریعے بلانا۔ وسوسہ کہتے ہیں شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک خفیہ طریقے سے بلانا،
کہ جو بلانے کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے لیکن کوئی آواز نہ سنائی دے. ایک دل میں ایسا خیال پیدا ہو جائے جس کی آواز تو نہ آئے لیکن وہ شیطان کی اطاعت کا ہو، رب سے دور کرنے والے کو. اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اور یہ وسوسہ انسان بھی ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس. نہ صرف شیطان نہیں، انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. تو ہم سب وسوسوں کی پناہ میں اگر آنا چاہیں ان دونوں صورتوں کی پابندی کریں. شیطان کی ہر قدم پر ہر وقت یہ کوشش لگی رہتی ہے کہ بندے کے دل میں وسوسہ ڈالے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے نا امید کرے یا گناہوں کی خیال ڈالے یا کسی بھی طریقے سے رب سے دور کرنے کی، دین سے دور کرنے کی کوشش کرے. سب سے پہلے تو رغبت دلا کر بہلا پھسلا کر گناہوں پہ لے جاتا ہے. اگر کوئی کہ میں گناہوں پہ نہیں جا رہا، اب اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے عجب کے، تکبر کے، تو بڑا نیک. اس طرح کے خیالات کے ذریعے انسان ڈبوتا ہے شیطان. یا پھر دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اس قسم کے وساوس آتے ہیں. اب ان تمام وساوس سے بچنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا رہتا ہے مستقل، وہ اس کو برا خیال ڈالتا رہتا ہے. ہاں جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتا رہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے ہی غافل پاتا ہے پھر اپنا زہر ڈال دیتا ہے. تو اس کے سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس یہ معاملہ ہے کہ ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہا کریں. سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کے ایک صفت کا ذکر ہوا اور سورہ ناس میں 3 صفات کا ذکر ہوا. وہاں دنیاوی پریشانیوں سے پناہ مانگی گئی اور یہاں آخرت کی یعنی وسوسے سے پناہ مانگی گئی. دیکھیں دنیاوی جتنی بھی پریشانی ہے نا، انسان اس کے لیے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم سورہ فاتحہ پڑھ دو، تم آیت الکرسی پڑھ لو، کچھ کر لو، اور کوئی ہاتھ پیر مار سکتا ہے. یا پھر یہ کہ دنیاوی پریشانیوں میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، بیمار ہو جائے گا، موت آ جائے گی، چلا جائے گا، ویسے بھی جانا ہے. وسوسے کے ذریعے اگر انسان خراب ہوا تو آخرت تباہ ہوگی. اس پہ اللہ نے زیادہ اپنے صفاتی انعام کو رکھا اور اس کی زیادہ تاکید کی کہ زیادہ اس میں اہم ہے. من الجنۃ والناس، انسان کے دشمن شیطان بھی ہیں اور انسان کے دشمن انسان بھی ہیں. ہمارے زندگی میں ہمیں 2 طرح کے دشمنوں سے مستقل واسطہ ہے، کچھ انسان ہیں اور کچھ شیطان ہیں. اب ان دشمنوں سے مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کی ترتیب قرآن مجید میں 3 جگہ پر ہے. اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں. قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر آتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. انسانی دشمن سے بچنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا؟ درگزر کرو، معاف کر دو، صبر کر لو. یہ انسانی دشمن سے بچنے کا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں. اور شیطانی دشمن کے بارے میں اسی سورہ اعراف میں آگے کیا فرمایا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اب دوسری آیت سنیے، سورہ مومنون میں ہے ادفع باللتی ہی احسن. برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرو. تمہارا دشمن ہے اس پر احسان کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کی خیر خواہی کرو، اس کا اچھا چاہو، دشمنی کے علاج نکل آئے گا. اور پھر شیطانی دشمن کے بارے میں اسی جگہ آگے کیا فرمایا سورہ مومنون میں؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے کہ وہ میرے پاس آئیں. اب تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی دشمن سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہمیں سکھایا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یعنی تم برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرو. اگر تم ایسا کرو گے، ارے تم دیکھو گے کہ تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اور شیطانی دشمن کے بارے میں اسی جگہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطانی جو دشمن ہے، روحانیت کے جو دشمن ہیں، ان سے بچنے کا کیا طریقہ؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو ان تینوں آیات میں انسانی دشمنوں سے بچنے کا طریقہ صبر، درگزر، احسان کرنا، معاف کرنا.
اور شیطانی دشمنوں سے بچنے کا طریقہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جانا، ذکر اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ تو سب چیزیں گھوم پھر کے اللہ کی پناہ میں آنے کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ اوپری اثرات، شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، رب کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ دونوں دشمن کا ذکر ہوا، ایک دشمن انسانی ہے اور ایک شیطانی ہے۔ اب دشمن کے مقابلے میں شکست بھی ہو سکتی ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں کے انجام میں کیا فرق ہے؟ بہت اہم بات یہ سمجھنے والی ہے، ذرا غور کیجئے۔ انسان کا دشمن انسان ہے، لڑائی ہو گئی، اگر اس کو فتح ہو گئی تو فتح، اگر شکست بھی ہو گئی، جان بھی چلی گئی، کو مال کا نقصان بھی ہو گیا، یہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی بے حساب نعمتیں دے دیں گے۔ یعنی دونوں صورتوں میں بندے کا نقصان کوئی نہیں۔ بالمقابل شیطان کے جب اس سے لڑائی ہوگی تو انسان اگر اللہ کی پناہ میں آئے گا تو فاتح، لیکن اگر یہ اللہ کی پناہ میں نہ آیا اور یہ شکست کھا بیٹھا اور شیطان فاتح ہو گیا تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، یہ ایمان کی جنگ ہار جائے گا۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ شیطان اور نفس کی دشمنی کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ان کو دشمن بنا کے رکھیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہار جانا یا آخرت ہار جانے کے مترادف ہے۔ اور جو شیطانی مکر ہے نا، یہ بڑے ضعیف اور بودے ہیں، سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، خود جو اصل شیطان ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے مکر اور یہ چکر بڑے بودے، بڑے کمزور ہیں۔ تو جو عام کالے پیلے نیلے جادو اثرات ہیں، یہ کیسے قوت والے ہو سکتے ہیں بھائی؟ بالفرض کو کہہ بھی دے جی بڑی کاٹ کی ہے، بڑی قوت والے، کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام سے زیادہ قوی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے بتا دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کے قید، مکر، یہ چالیں، یہ سب بڑی کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ اللہ کا قرآن عظیم ہے، وہ پابندی سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ ایک عمل اور سن لیجئے، یہ عمل بھی بڑا مضبوط ہے، بڑا بہترین ہے، بڑا مجرب ہے، میرے اپنی ذاتی عمل میں بھی ہے الحمدللہ۔ کسی بھی قسم کا جادو، حسد، کوئی ٹونا، اوپری اثرات، سحر، کالا علم، یا کچھ بھی حسد، اور جو بھی دشمن کچھ کر بھی سکتا نا، من الجنت والناس، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ان سب سے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل، بہت آسان ہے۔ پرانا جادو ہے، پرانی پریشانی ہے، نہیں ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی شروع کر دیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کام کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ درود شریف کوئی سا پڑھ لیجئے، پھر 7 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 154 ثم انزل علیکم سے شروع ہو رہی ہے، ایک لمبی آیت ہے، یہ بھی 7 مرتبہ، اور پھر 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف کوئی سا بھی۔ عمل کیا ہے؟ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ، اور درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ثم انزل علیکم، یہ بھی 7 مرتبہ۔ اس کو ہم کر کے اپنے اوپر احصار کر لیں، اپنے اوپر، اپنے گھر پہ، اپنی اور بھی جو انسان کی کوئی چیز ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، یا کچھ بھی ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ادارہ ہے، تو ایک لمحہ بس ایسے ہی لگتا ہے نیت کرنی ہے، احصار کر لینا۔ کرنا کب ہے؟ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، اس کی پابندی کر لیں، اس کو پابندی سے کریں، انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں، مہینوں میں آپ کو اس کے اتنے فوائد محسوس ہوں گے، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ اپنے اوپر کریں تو بھئی میری نیت بھی کر لیں، زیادہ نہ وقت لگے گا نہ پیسے، پورے الکحاف کی نیت کر لیں، تمام دیندار لوگوں کی نیت کر لیں، تو اچھی بات ہے۔ تو جتنا ہم نیت بڑھائیں گے اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بہت آسان عمل ہے، اس کو پابندی سے کریں، یہ بہت زبردست حصار ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس نا آج یہ ایٹم بم ہی آ گیا،
حفاظت کے اعتبار سے اللہ آپ کو بہت قوی کر دیں گے انشاءاللہ، یقین سے کریں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں۔ ہم باوضو رہا کریں۔ باوضو رہنا کیا ہے؟ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک آدمی کے پاس اسلحہ ہو اور ایک بغیر اسلحے کے ہو تو دشمن کس کو جلدی کنٹرول کر لے گا؟ جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ جس کے پاس اسلحہ تو جاتے ہوئے بھی ڈرے گا، کبھی بیک فائر میرے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو باوضو رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، غسل جنابت جب فرض ہو جائے تو نماز نہ قضا ہونے دیں۔ جب بھی مرد ہو یا عورت غسل کی حاجت ہو گئی، اب غسل فرض ہے، واجب ہے، اب نماز کوئی نہ قضا ہونے پائے۔ جس نے اس کی بھی پابندی کر لی نا، وہ بھی بڑا کامیاب ہے۔ جب غسل جنابت کی ضرورت ہو اور کئی نمازیں قضا ہوتی چلی جائیں، یہ تو خود موقع دے رہے ہیں، آؤ جی کرو جو ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ ایک اور چیز، انہی ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، حفاظت میں آنے کے لیے کیا کریں؟ جب گھر میں داخل ہونے لگیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں۔ گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ کیا ہوگا؟ آپ حفاظت میں آ جائیں گے، شیطان باہر رہ جائے گا۔ آپ گھر میں آئیں اور ساتھ ساتھ محلے کے 10-12 اوباش لڑکوں کو بھی لے آئیں کہ رات کو ذرا میرے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہو۔ وہ کیا گھر میں بچائیں گے؟ ادھم، کتنا ادھم مچائیں گے، سوچ سکتا کوئی؟ محلے کے 10-12 نہیں، 70 محلے کے 70 اوباش لڑکے بھی آپ گھر میں لے آئیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا شیطان اکیلے پہنچا سکتا ہے۔ اس سے حفاظت کا کیا طریقہ؟ کہ گھر میں داخل ہوں، آیت الکرسی پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بلکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بجائے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنے کے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ تعداد بڑھانے کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ بھئی توجہ نہیں ہوتی، ہماری غفلت ہوتی ہے، اور ویسے بھی روحانی طور پہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو جب ہم ڈوز بڑھا دیں گے تو فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے نا۔ تو بھئی اگر فائدہ محسوس نہیں ہو رہا تو آپ ڈوز بڑھا دیں۔ پھر ایک اور چیز، بیت الخلاء آنا جانا، ننگے سر بیت الخلاء نہیں جانا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ پھر بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا جو دعا پڑھ کے جائے گا اندر حفاظت میں رہے گا، اور جو دعا نہیں، اور جو دعا پڑھ کے نہیں جائے گا، یہ خود اندر موجود شیاطین کو، جنات کو موقع دے رہا ہے کہ میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے۔ یہ بات احادیث سے بتا رہا ہوں۔ تو بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا کا مانگنا، واپس آنے کے بعد، باہر آنے کے بعد پھر دعا پڑھنا، یہ ہمیں حفاظت سے رکھے گا۔ اب ہم ٹوائلٹ جائیں، ننگے سر جائیں اور جاتے ہوئے دعائیں بھی نہ پڑھیں، واپس آ کے بھی دعائیں نہ مانگیں، اور پھر کہیں جی کچھ ہو گیا ہے، تو پھر نہیں ہونا، پھر تو ہونا ہی تھا نا۔ حضور نے تو سب کچھ بتا دیا کھلا کھلا۔ ہم یہ ساری چیزیں جو حفاظت کی ہیں ان کو تو عمل میں نہ لائیں اور دوڑتے بھاگتے پھریں کہ تم کچھ کر دو، تم کچھ کر دو، ہمیں کچھ نہیں کرنا بس۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ، جب بھی ٹوائلٹ جانا ہے وہ تو ہم نے دعائیں پڑھ کے جانا ہے، واپس آ کے دعائیں مانگنی ہے، اگر اندر ڈریس چینج کرنا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کبھی ہم نے کمرے میں، بیڈ روم میں یا کمرے میں کپڑے بدلنے ہیں، تبدیل کرنے ہیں، تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعائیں مانگنے کی ضرورت۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ نہ کچھ اللہ کی یاد اور ذکر کر لیجئے۔ بیٹا وہ کشمیری چائے اندر بول دیں یا کعبہ۔ جب ہم کمرے میں، بیڈ روم میں کسی جگہ کپڑے چینج کریں، ڈریس چینج کریں، اس وقت کپڑے اتارنے سے پہلے کچھ نہ کچھ دعاؤں کا اہتمام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، چند چیزیں پڑھ لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ حفاظت میں آ جائیں گے، کوئی جنات شیاطین کچھ کر نہیں سکیں گے۔ یہ بھی حدیث میں بات موجود۔ تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت پکی اور مستند ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی جو قوت ہے وہ اللہ رب العزت کی قوت ہے۔ اس کی پناہ میں جب آ گئے انہی کلمات کے ذریعے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا عصر کی نماز سے پہلے۔ میں نے پوچھا تھا کہ رزق، موت اور شادی یہ بھی جادو کے ذریعے سے روکی جا سکتی ہے؟ رزق، موت اور شادی کیا جادو کے ذریعے سے روکی جا سکتی ہے؟ یعنی موت آ جاتی ہے جادو سے۔ بات تو یہ کہ جس کے لیے اللہ نے جو لکھا ہے اس کو اتنا پہنچ کے رہنا ہے، نہ اس سے کم ہو سکتا نہ اس سے زیادہ ہو سکتا، ایک لمحہ کم نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہمارا یقین ہے، اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی فلاں بندے نے، میں نے پتہ کروایا بندش ہو گئی ہے، میرا رزق رک گیا ہے، تو میں آپ کے پاس آؤں گا، توڑ مجھے بتا دیں۔ اس نے ایک عام سے آ کے بات کی جیسے لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تم گویا کہ یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہے تھے۔ اتنے میں کوئی آ گیا جس نے نعوذ باللہ اتنی قوت والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ اس نے پابندی لگا دی، اب نہیں اللہ پاک تمہیں دے نہیں پا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب تم وہ ایسی چیز تلاش کر رہے ہو کہ اس درمیان والے بندے کے اثر کو ختم کر کے پھر اللہ نعوذ باللہ تمہیں دوبارہ دینے میں قدرت حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں یہ تو میں نے نہیں کہا، یہ تو میرا مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں مان رہا ہوں آپ کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اور کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھا دیں۔ تو رزق اور موت اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے طے کی ہوئی ہیں، اتنی ہی ملنی ہے جتنی لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں کمی بیشی ہوتی ہے اعمال سے، گناہوں سے رزق کم کیا جاتا ہے، جھوٹ سے رزق کم ہو، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ والدین کی خدمت، صلہ رحمی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بیوی بچوں کے نان نفقے کا خیال رکھنا، ان سب چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ تو اعمال کے اوپر جب ہم آئیں گے تو پھر ہماری چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں کوئی اثرات آ سکتے ہیں، اثرات کا آنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم بس ان آیات کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ منزل بہترین چیز ہے، منزل صبح شام ایک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، ان کو ہم زندگی بھر پابندی سے اپنے پاس اپنے عمل میں رکھیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ہو بھی جائے تب بھی یہی کرنا ہے، حل بھی ہو جائے گا۔ پھر کوئی پریشانی آ جائے تب بھی یہی کرنا ہے، اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا۔ اور دنیا میں جو انسان ہے پریشانیاں اور غم تو آتے ہی آتے ہیں، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی۔ اور کسی کا کوئی بات؟ یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہمارے اوپر جادو ہوا؟ اچھا جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ کرنے کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ اعمال ہم کرتے چلے جائیں، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں بس، اور زندگی گزاریں۔ جب ہم آج کل کے ماحول میں پتہ کرنے جاتے ہیں نا تو پھر بہت سے لوگوں کی چاندی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم نفسیاتی طور پر کیونکہ پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو زندگی بھر ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، تو فائدہ پورا نہیں ہو پاتا۔ تو فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم رب کے در پہ لگے رہیں۔ کچھ ضرورت نہیں ہے اس کو چیک کرنے کروانے کی کہ جادو ہے کہ نہیں۔ اعمال میں پختگی، یقین، اگر ہے بھی تو دور اللہ ہی نے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی اللہ نے کیا دور، ہمارا بھی وہ کرے گا دور۔ ہاں پریشانی آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بھی دور نہیں ہو رہا، تو اپنی ڈوز بڑھا دیں نا، اللہ کی یاد اور بڑھا دیں۔ آیت الکرسی ذرا دن میں اور 40-50 دفعہ پڑھ لیں، کو منع تو نہیں ہے۔ حفاظت کی دعائیں ہیں، جتنی زیادہ مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور جی کسی کو کوئی سوال؟ جادو کے ذریعے جیسے دو بھائیوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جادو کے ذریعے دو بھائیوں کے درمیان لڑائی بھی کی جا سکتی ہے، اور میاں بیوی میں بھی جدائی کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ تو ہے قرآن مجید کے اندر بھی، ہاروت اور ماروت کے جو جادو کا ذکر ہے تو میاں بیوی کے اندر لڑائی کا ہی اس میں ذکر ہے۔ تو یہ چیزیں ممکن ہیں، لیکن ابھی اسی
بیان میں آپ کے سوال کا جواب بتایا جا چکا. بھائی بھائی میں اگر لڑائی ہے تو دونوں انسان ہیں نا, میاں بیوی میں لڑائی ہے تو دونوں انسان ہیں نا. تو انسانوں کو محبت سے قریب لانے کا طریقہ قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا. ادفع باللتی ہی احسن, اچھے سے اچھا سلوک کرو, معاف کرو, درگزر کرو, احسان کرو. ہم ان اخلاق کو اپنائیں, پھر دیکھیں ان کے اندر کتنا جادو ہے. کأنہ ولی حمیم, اللہ فرماتے ہیں وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے سگا پکا دوست بن جائے گا. ہم یہ والی دوائی استعمال کریں نا یہاں پہ. میاں بیوی ہیں, آپس میں لڑائی ہے, بھائی بھائی ہیں, آپس میں خرابی ہے, تو بھئی اپنے آپ کو جھکا کے نرم مزاجی ساتھ اگلے کے اوپر احسان کریں, پھر دیکھیں کیسے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. یہ قرآن کے اندر اللہ نے بتایا. آج 3 جگہ اس کے باقاعدہ مثالیں دیں, اور ساتھ ان صورتوں کو بھی کریں. ایک طرف کیا کریں, اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اعمال, معاف کرنا, درگزر کرنا, احسان کرنا, برائی کو نیکی سے ٹالنا, یہ کریں, اور دوسری طرف ان آیات کو پڑھیں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کوئی بھی گھما پھرا کے سوال پوچھیں, آپ کو عاملین کے پاس نہیں بھیجنے لگا. ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ اتنے لوگ آتے ہیں تو اگر ہم کوئی ادھر آستانہ کھول لیں تو مجھے کاروبار پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم اندر بیٹھ جانا, میں ادھر بیٹھ جاؤں گا, وہ جناب دربار شریف چلتا رہے گا, پیسے آتے رہیں گے, کبھی کالے بکرے اور مرغے اور زعفران اور بڑی چیزیں آتی رہیں گی. اللہ بچائے. لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ ہے کام. بس ایک بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. کافی عرصہ پرانی بات ہے, یہ بات بھی میں نے کئی دفعہ بتائی ہے, اس طرح کا کبھی ٹاپک آ جائے تو. ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہ حضرت میرے الماری میں سے نا پیسے کم ہو رہے ہیں, اور میں نے پتہ کروا لیا ہے کچھ جنات ہیں وہ لے جاتے ہیں. میں نے کہا آپ لاک اینڈ کی میں رکھیں, لاک کر کے رکھیں, گن کے رکھیں, لکھ لیں, ذہن میں رکھیں, نکالیں تو لکھ لیں, اس طرح کی کوئی پریکٹس کر لیں. ہو سکتا ہے خود ہی نکال کے بندہ بعض دفعہ بھول جاتا ہے کہ نہیں کوئی ہے جو نکال کے لے جاتا ہے بھی جنات میں سے, میں نے پتہ کروا لیا ہے. میں نے کہا بھائی کوئی کام والا, گھر میں کوئی آنے والا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کس کو غور کر لیں کہ جی میں نے تو 100% پتہ کروا لیا ہے کہ جنات آتے ہیں لے جاتے ہیں. اچھا جی پیسے کتنے ہیں کہ جی 500 کا بھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی 1000 کم ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی وہ آپ کے 1500 لے جاتے ہیں, اگر وہ اسٹیٹ بینک چلے جائیں تو زیادہ انہیں مل جائیں. آپ کے 1500 کے لیے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور کوئی آپ کا دشمن ہے وہ کرواتا ہے تو آپ کے 500 نکلوانے کے لیے وہ لاکھوں لگاتا ہے, تو وہ بھی عقل کام نہیں کرتی. تو یہ بات بھی بڑی مشکل ہے. پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا. ایک آدمی UBL میں جاب کرتا ہے, اس کا بینک میں بیٹھے بیٹھے مجھے فون آیا کہ جی میں پریشان بیٹھا تھا, کوئی بندہ آیا, اس نے میرے چہرے کو پڑھتے ہی ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں, اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے تو رخصتی اختیار کرو, اس کو تو چھوڑو اور بس عبادت اور نماز کی طرف لگو, اللہ کی طرف مانگو, ان باتوں کو پہ نہ جاؤ کہ جی یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا, ان خاتون کو بھی بتایا غالباً. دیکھیں میں نے کہا بھائی باٹا کی کتنی دکانیں ہیں پورے ملک میں؟ ایک دکان پہ مثال کیشیئر ہے, رات کو اس نے کیش کلوز کیا تو اس نے لکھ دیا 3 لاکھ روپے پڑا. اگلے دن صبح آئے, وہ کہ جی رات کو تو 3 لاکھ تھا, ابھی 2 رہ گیا. لاکھ کدھر گیا؟ بھائی رات کو جنات لے گئے. وہی رپورٹ لکھ کے پیش کرے تو اس کی نوکری کا کیا بنے گا؟ بینک میں پیسے ہوتے ہیں, جو بینک کا کیشیئر ہے وہ رپورٹ لکھ دے میں اتنے پیسے کلوز کر رہا ہوں, صبح کچھ کم ہو اور وہ کہ جی میں رپورٹ میں لکھ دے رات کو جنات لے گئے, اس کو کون قبول کرے گا؟ بتائیں, کرے گا کوئی قبول؟ تو وہاں تو ہماری عقل وہ کام کرتی ہے, تو یہاں کیوں نہیں کام کرتی؟ خیر ان کو سمجھایا, وہ بھی ناراض ہو گئی. انہوں نے کہا بھی 2 نمبر کا پی رہی ہے. باقاعدہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. قدرتاً کچھ عرصے کے بعد انہی خاتون کی بہن نے پھر مجھے بتایا کہ جی وہ گھر ہی میں کوئی بندہ تھا, کوئی کام والی تھی کیا تھی, وہ پیسے نکال کے لے جاتی تھی, چند ہفتوں کے بعد پتہ بھی لگ گیا.
وہ ساری تحقیق کرا چکی تھی، ان کو کسی نے سمجھا دیا تھا کہ جنات ہی آتے ہیں 500 روپے نکال کے چلے جاتے. یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے. تو بھئی جادو ہوا ہے یا نہیں ہے، تمام صورتوں میں ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اللہ ہی نے کرنا ہے تو اللہ ہی کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.